الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ درس میں ہم نے باپ کے احوال پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آج انشاءاللہ عز و جل دادا کے احوال پڑھنے کی سعادت ہم حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے، باپ اور دادا کے احوال ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے باپ کے 3 احوال پڑھے، فرض مطلق، فرض مع التعصیب اور تیسرے نمبر پر تعصیب محض، یہی 3 احوال دادا کے بھی ہیں۔ یعنی اگر میت کے صرف وہ بیٹے موجود ہوں یا پوتے موجود ہوں یا پوتے سے نیچے کا کوئی بیٹا موجود ہو تو دادا کو 1/6 حصہ ملے گا، اور اگر میت کی صرف بیٹیاں موجود ہوں یا پوتیاں موجود ہوں یا اس سے نیچے کی کوئی بیٹی موجود ہو تو اس صورت میں دادا کو 1/6 حصہ فرض کے طور پر ملے گا، اور اگر مال باقی بچ جاتا ہے تو بچا ہوا مال دادا کو عصبہ کی صورت میں ملے گا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ اگر میت کے نہ بیٹے موجود ہوں، نہ بیٹیاں، نہ پوتے، نہ پوتیاں، نہ نیچے تک کوئی اور مذکر مؤنث اولاد موجود ہو تو اس صورت میں جو دادا ہے وہ عصبہ بنے گا اور عصبہ کے طور پر وہ حصہ پائے گا۔ یہی 3 احوال آپ نے باپ کے احوال میں بھی پڑھے تھے، اور بالکلیہ سیم یہی احوال وہ دادا کے بھی احوال ہیں۔ صرف دادا میں ایک حال کا وہ اضافہ ہے، یعنی باپ کے احوال 3 ہیں اور دادا کے احوال 4 ہیں۔ دادا کا جو چوتھا حال ہے وہ ہے محرومیت، کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا جو ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی مسئلے میں میت کا باپ بھی موجود ہے اور میت کے باپ کے ساتھ ساتھ میت کا دادا بھی موجود ہے، تو لہٰذا یہاں پر جیسے باپ موجود ہے تو باپ کے ہوتے ہوئے دادا وہ وراثت سے محروم ہوگا۔ صرف یہ ایک حال وہ دادا کا اضافی ہے، بقیہ پہلے والے 3 احوال دادا کے یہ وہی ہیں جو باپ کے احوال ہیں۔ مزید یہ کہ باپ اور دادا یہ احوال میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، چند ایک مسائل میں ان کے درمیان وہ فرق ہے۔ ان مسائل کو انشاءاللہ عز و جل آج کے درس میں ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو عزیز طلبہ کرام، دادا کے 4 احوال ہیں۔ نمبر 1 سدس، نمبر 2 سدس مع العصبہ، اور نمبر 3 محض عصبہ، اور نمبر 4 محرومیت۔ جب میت کا باپ نہ ہو تو دادا کے وہی 3 احوال ہیں جو باپ کے ہیں، یعنی فرض مطلق جسے ہم سدس کہتے ہیں، فرض مع التعصیب یعنی سدس مع العصبہ، اور تعصیب محض یعنی محض عصبہ۔ اور دادا کا چوتھا حال محرومیت، اس سے مراد یہ ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا محروم ہوتا ہے۔ جیسا کہ وضاحت کی گئی کہ اگر کسی مسئلے میں باپ بھی موجود ہو اور ساتھ میں دادا بھی موجود ہو تو باپ کے ہوتے ہوئے دادا وہ وراثت سے محروم ہوگا۔ اور یہ جو 3 احوال آپ نے پڑھے ہیں یہ دادا کے اس صورت میں ہوں گے کہ جب میت کا باپ وہ موجود نہ ہو، کیونکہ اگر باپ موجود ہے تو پھر دادا تو وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ والجد الصحیح کالابی الا فی 4 مسائل، کہ دادا جو ہوتا ہے یہ باپ کی طرح ہوتا ہے سوائے ان 4 مسائل کے۔ یہاں پر وہ 4 مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ کن کن مسائل میں وہ دادا وہ باپ کی طرح نہیں ہوتا، اور وہ 4 مسائل وہ یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر جو مسئلہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادی محروم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم دادی کی نسبت مرنے والے کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں وہ باپ واسطہ بنتا ہے۔ تو جب باپ دادی کے درمیان واسطہ بنتا ہے تو اس واسطے کے ہوتے ہوئے دادی وہ محروم ہو جاتی ہے، جبکہ دادا کے ہوتے ہوئے دادی محروم نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم مرنے والے کی طرف دادی کی نسبت کرتے ہیں تو درمیان میں دادا واسطہ نہیں بنتا۔ تو جب یہ درمیان میں واسطہ نہیں بنتا اس لیے دادا کے ہوتے ہوئے دادی محروم نہیں ہوتی۔ اسی طرح دادی کی ماں، دادی کی ماں کی ماں، یہ اوپر تک جتنی بھی مائیں ہیں جو دادی کی طرف سے چلیں گی، یعنی دادی کی ماں، دادی کی ماں کی ماں، اور اس سے اوپر دادی کی ماں کی جو ماں ہے، یہ ساری جو جدات ہیں، یہ جو ساری مائیں ہیں، یہ دادا کے ہوتے ہوئے محروم نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں سے جس کی بھی نسبت آپ مرنے والے کی طرف کریں گے تو درمیان میں وہ دادا واسطہ نہیں بنے گا۔ اس لیے دادا وہ
ان کی محرومیت کا سبب بھی نہیں بنے گا۔ یہاں پر بھی اس کی وضاحت کر دی گئی، کیونکہ ان کی نسبت میت کی طرف دادا کے واسطے کے بغیر ہوتی ہے، اس لیے دادا کے ہوتے ہوئے یہ جدات محروم نہیں ہوتی۔ ہاں، محروم جدات ہوتی ہیں، تو وہ کون سی جدات ہوتی ہیں اس کی یہاں پر وضاحت کی گئی کہ دادا کے ہوتے ہوئے دادا کی ماں اور دادا کی ماں اوپر تک یہ والی جو مائیں ہوتی ہیں یہ دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہوتی ہیں، کیونکہ دادے کی ماں کی نسبت جب آپ مرنے والے کی طرف کریں گے تو درمیان میں دادا جو ہے وہ واسطہ بنے گا، تو اس واسطے کے ہوتے ہوئے یہ دادے کی جو ماں ہے یہ محروم ہو جائے گی۔ اسی طرح دادا کی جو ماں ہے وہ بھی مرنے والے کی طرف دادا کے واسطے سے منسوب ہوتی ہے، اس لیے اس واسطے کے ہوتے ہوئے دادا کی ماں وہ بھی محروم ہو جائے گی۔ اسی طرح اوپر تک جتنی بھی مائیں ہیں کہ جن کی نسبت جب ہم مرنے والے کی طرف کریں گے تو درمیان میں دادا واسطہ بنے گا، وہ ساری کی ساری مائیں اس دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہوں گی، کیونکہ ان کی نسبت میت کی طرف دادا کے واسطے سے ہوتی ہے، اس لیے دادا کے ہوتے ہوئے یہ جدات محروم ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلا مسئلہ تھا کہ جس میں ہم نے پڑھا کہ باپ اور دادا میں کچھ فرق ہے، اور وہ یہ کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادی محروم ہو جاتی ہے جبکہ دادا کے ہوتے ہوئے دادی محروم نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں شوہر اور ماں باپ یا بیوی اور ماں باپ جمع ہو جائیں، عزیز طلبہ کرام یاد رکھیے یہ مسئلہ انہی ورثہ کے ساتھ خاص ہے جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ اگر کسی مسئلے میں شوہر اور ماں باپ، یعنی مسئلے میں صرف مرنے والی عورت کا شوہر موجود ہو، مرنے والی عورت کی ماں موجود ہو اور مرنے والی عورت کا باپ موجود ہو، بس یہ تین ورثہ موجود ہو، اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہ ہو، یا دوسری صورت یہ کہ مرنے والا اگر شوہر ہے تو اس کی بیوی موجود ہو اور اس آدمی کی جو ہے ماں موجود ہو یا اس کا باپ موجود ہو، صرف یہ تین ورثہ ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، تو یہ مسئلہ صرف ان ورثہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اگر کسی مسئلے میں شوہر اور ماں باپ یا بیوی اور ماں باپ جمع ہو جائیں، سب سے پہلے شوہر یا بیوی کو اس کا حصہ دیا جائے گا، تو شوہر یا بیوی کو اس کا حصہ دینے کے بعد اب جو مال ہمارے پاس باقی بچے گا اس بقیہ مال کا 1/3 ماں کو دیا جائے گا۔ وجہ کیونکہ مسئلے کے اندر جو نا وہ باپ موجود ہے، کیونکہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ باپ اور دادا میں کہاں پر فرق ہے، تو ایک فرق ہم نے یہاں پر پڑھا پہلے مسئلے کے اندر، دوسرا فرق یہاں پر آئے گا کہ جب مسئلے کے اندر ماں کے ساتھ باپ موجود ہے تو اس صورت میں بیوی یا شوہر کو حصہ دینے کے بعد جو باقی مال بچے گا اس بقیہ مال کا 1/3 حصہ ہم ماں کو دیں گے۔ لیکن اگر اسی مسئلے میں باپ کی جگہ پر دادا آ جائے اس پہلی والی صورت میں، اور اس دوسری صورت میں بھی جو ہے وہ باپ کی جگہ پر دادا آ جائے، یعنی صورت یوں بن جائے کہ اگر کسی مسئلے میں شوہر اور ماں دادا یعنی باپ کی جگہ پر دادا، اور اسی طرح جو ہے وہ کسی مسئلے میں بیوی اور ماں دادا، یہاں پر بھی باپ کی جگہ پر دادا، تو اس کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اگر کسی مسئلے میں شوہر اور ماں دادا یا بیوی اور ماں دادا جمع ہو جائیں تو ایسی صورت میں شوہر یا بیوی کو اس کا حصہ دینے کے بعد بقیہ مال کا 1/3 نہیں بلکہ کل مال کا 1/3 حصہ ماں کو دیا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان دونوں میں فرق ہو گیا باپ اور دادا میں، کہ جب باپ موجود ہو مسئلے میں ماں کے ساتھ تو اس صورت میں ماں کو بقیہ مال کا 1/3 ملتا ہے، لیکن جب مسئلے کے اندر باپ کی جگہ پر جو ہے نا وہ دادا موجود ہو تو اس صورت میں شوہر یا بیوی کو حصہ دینے کے بعد بقیہ مال کا 1/3 نہیں، جیسے یہاں پر ہم نے بقیہ مال کا 1/3 ماں کو دیا تھا، یعنی پہلے شوہر یا بیوی کو حصہ دیا، شوہر بیوی کو اس کا حصہ دینے کے بعد بقیہ مال کا 1/3 ماں کو دیا تھا۔ جب مسئلے میں دادا ہوگا تو پھر بقیہ مال کا 1/3 نہیں بلکہ کل مال کا 1/3 حصہ جو ہے وہ ماں کو دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ طرفین یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہے، جبکہ اس مسئلے کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اس صورت میں بھی باپ والی صورت کی طرح ماں کو ماں باقیہ کا ثلث ملے گا، یعنی باپ والی صورت میں جیسے ماں کو ماں باقیہ کا ثلث ملتا ہے، بقیہ کا 1/3 ملتا ہے، دادا والی صورت میں بھی ماں کو بقیہ مال کا 1/3 جو ہے نا وہ دیا جائے گا۔ یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک جو مسئلہ باپ والی صورت میں ہے وہی صورت جو ہے وہ دادا والی صورت میں ہے، یعنی دونوں صورتوں کے اندر
ماں کو بقیہ مال کا 1/3 ملے گا، جبکہ طرفین امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک باپ اور دادا والی صورت دونوں میں فرق ہے۔ باپ والی صورت کے اندر بقیہ مال کا 1/3 ماں کو ملے گا، جبکہ دادا والی صورت کے اندر شوہر بیوی کو حصہ دینے کے بعد کل مال کا جو 1/3 ہے وہ ماں کو ملے گا۔ اور یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ جو مفتہ بہ قول ہے، فتویٰ جو ہے وہ طرفین کے قول پر ہے، یعنی امام اعظم اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے، امام ابو یوسف کے قول کے اوپر جو ہے فتویٰ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے سماعت کیا کہ اس صورت کے اندر بھی باپ اور دادا میں فرق ہو گیا کہ باپ کے ہوتے ہوئے ماں کو جو ہے وہ بقیہ مال کے 1/3 حصہ ملتا ہے، جبکہ دادا کے ہوتے ہوئے بقیہ مال کے 1/3 نہیں بلکہ کل مال کا 1/3 حصہ جو ہے وہ ماں کو دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو مسئلہ ہے جو ان دونوں کے درمیان فرق کرتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ عینی بہن بھائی، عینی بہن بھائی سے مراد سگے بہن بھائی جسے ہم حقیقی بہن بھائی بھی کہتے ہیں، سگے بہن بھائی اور اللاتی بہن بھائی، اللاتی بہن بھائی سے مراد جو باپ شریک بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے حقیقی بہن بھائی، اللاتی بہن بھائی، یہ سارے کے سارے باپ کے ہوتے ہوئے بالاتفاق وراثت سے محروم ہوتے ہیں۔ بالاتفاق سے مراد امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک، امام ابو یوسف کے نزدیک، یعنی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ عینی بہن بھائی، اللاتی بہن بھائی باپ کے ہوتے ہوئے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ دادا کے ہوتے ہوئے یہ لوگ بالاتفاق محروم نہیں ہوتے، یعنی ان تینوں ائمہ کے نزدیک دادا کے ہوتے ہوئے یہ محروم نہیں ہوتے بلکہ صرف امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک محروم ہوتے ہیں۔ یعنی امام اعظم کا موقف یہ ہے کہ جیسے عینی بہن بھائی، اللاتی بہن بھائی باپ کے ہوتے ہوئے محروم ہوتے ہیں، اسی طرح عینی بہن بھائی، اللاتی بہن بھائی دادا کے ہوتے ہوئے بھی محروم ہوتے ہیں، جبکہ صاحبین کا موقف، صاحبین سے مراد امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک دادا کے ہوتے ہوئے یہ محروم نہیں ہوتے بلکہ حصہ پاتے ہیں۔ یعنی صاحبین کے نزدیک عینی بہن بھائی اور اللاتی بہن بھائی کی جو محرومیت ہے وہ صرف باپ کی صورت میں، دادا کی صورت میں یہ عینی بہن بھائی، اللاتی بہن بھائی محروم نہیں ہوتے بلکہ حصہ پاتے ہیں۔ یہاں پر فتویٰ اگرچہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول پر ہے کہ امام اعظم کا جو موقف تھا وہ ابھی ہم نے پڑھا کہ عینی بہن بھائی، اللاتی بہن بھائی باپ کے ہوتے ہوئے بھی محروم ہوتے ہیں، دادا کے ہوتے ہوئے بھی محروم ہوتے ہیں، فتویٰ اس کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی اختلاف تو موجود ہے، جبکہ باپ کے ہوتے ہوئے یہ اختلاف نہیں تھا کہ باپ کے ہوتے ہوئے بالاتفاق کا ہم نے لفظ لکھا تھا، جبکہ دادا کے ہوتے ہوئے بالاتفاق محرومیت نہیں ہے، صرف امام اعظم کے نزدیک محرومیت ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک جو ہے وہ محرومیت نہیں ہے۔ تو جب ہم اس مسئلے کو صاحبین کے طریقے پر پڑھتے ہیں تو پھر باپ دادا میں فرق ہو جاتا ہے۔ امام اعظم کے موقف کے مطابق پڑھیں گے تو پھر یہاں باپ دادا میں فرق نہیں ہے کہ امام اعظم کے نزدیک باپ کے ہوتے ہوئے بھی یہ بہن بھائی محروم، دادا کے ہوتے ہوئے بھی یہ بہن بھائی عینی اور اللاتی سارے محروم ہوتے ہیں۔ تو امام اعظم کے موقف کے مطابق تو باپ دادا میں یہاں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب ہم صاحبین کے موقف کے مطابق اس مسئلے کو پڑھتے ہیں تو باپ اور دادا میں جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے کہ صاحبین کے نزدیک باپ کے ہوتے ہوئے عینی بہن بھائی، اللاتی بہن بھائی محروم ہوں گے، جبکہ دادا کے ہوتے ہوئے عینی بہن بھائی اور اللاتی بہن بھائی محروم نہیں ہوں گے بلکہ یہ حصہ پائیں گے۔ تو یہ تیسرا مسئلہ تھا۔ چوتھے نمبر پر جو یہاں پر مسئلہ بیان کیا گیا کہ جس میں باپ اور دادا کے درمیان فرق کیا گیا کہ میت نے اپنے مولا العتاقہ یعنی آزاد کرنے والے مولا کا دادا اور اس کا بیٹا چھوڑا۔ عزیز طلبہ کرام، پیچھے ہم نے جب ترکہ میت کے مستحقین والا چیپٹر پڑھا تھا وہاں پر ایک مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب میت کے اصحاب فرائض کو مال دیا، اصحاب فرائض کو مال دینے کے بعد مال باقی بچ گیا اور کوئی بھی اسبہ نسبی رشتہ دار کوئی بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں بچا ہوا مال اسبہ سببی کو دیا جاتا ہے۔ اسبہ سببی وہ کہ جسے مولا العتاقہ سے تعبیر کیا گیا تھا، یعنی آزاد کرنے والا آقا جو ہے اس کو مال وراثت ملے گا۔ اور اسی ترکہ میت کے مستحقین والے چیپٹر میں ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ اگر کسی آزاد کردہ غلام کا مولا العتاقہ آزاد کرنے والا آقا جو ہے وہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں اس آزاد کرنے والے آقا کے جو مذکر اسبات ہوتے ہیں ان کو مال وراثت دیا جاتا ہے۔
یعنی اگر اس کا بیٹا موجود ہے تو اس کو مال وراثت ملے گا، مول العتاقہ کا اگر باپ موجود ہے تو اس کو وراثت ملے گی، یا مول العتاقہ کا اگر بھائی موجود ہے تو اس کو وراثت ملے گی۔ یعنی اسباء سببی نہ ہونے کی صورت میں جو مال وراثت ہوتا ہے وہ اسباء سببی کے جو آگے مذکر عصبات ہوتے ہیں ان کو مال وراثت جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو چوتھا مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ اسی صورت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے کہ اگر کسی کا مول العتاقہ موجود نہیں ہے لیکن اس مول العتاقہ کے مذکر عصبات موجود ہیں، مطلب اس کا بیٹا بھی موجود ہے، اس کا دادا بھی موجود ہے، مول العتاقہ کا بیٹا بھی موجود ہے، ساتھ میں اس کا باپ بھی موجود ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ کیا مسئلہ بنے گا اور کیا صورت بنے گی، کس کو وراثت ملے گی کس کو نہیں ملے گی، وہ مسئلہ یہاں بیان کر کے باپ اور دادا میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ میت نے اپنے مول العتاقہ یعنی آزاد کرنے والے آقا، اس کا دادا اور اس کا بیٹا چھوڑا، یعنی جو شخص فوت ہوا ہے یہ آزاد کردہ غلام ہے، اور اس آزاد کردہ غلام نے اپنے مول العتاقہ کا دادا اور اس کا بیٹا چھوڑا، تو اس صورت میں بالاتفاق جمی ولا اس مول العتاقہ کے بیٹے کو حاصل ہوگی، یعنی سارا کا سارا جو مال وراثت ہوگا اس آزاد شدہ غلام کا وہ بالاتفاق جو ہے وہ بیٹے کو حاصل ہوگی۔ بالاتفاق سے مراد امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام محمد، تینوں ائمہ کے نزدیک جمی ولا ساری کی ساری جو وراثت ہوگی، مال وراثت ہوگا، وہ مول العتاقہ کے بیٹے کو حاصل ہوگی، یعنی مول العتاقہ کا جو بیٹا ہے وہ سارا کا سارا مال لے گا، اور دادا کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ اب اسی کو آپ دوسری صورت میں دیکھیں کہ مول العتاقہ کا باپ اور بیٹا موجود ہے، پہلی صورت کے اندر دادا اور اس کا بیٹا موجود تھا، اس صورت کے اندر مول العتاقہ کا باپ اور بیٹا موجود ہے، یعنی اب دادا موجود نہیں ہے بلکہ باپ خود موجود ہے اور اس مول العتاقہ کا بیٹا بھی آگے موجود ہے، تو کیا اب بھی سارا مال بیٹا لے گا یا کیا صورت بنے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، تو اس میں سب کا اتفاق نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک باپ کو جو ہے وہ چھٹا حصہ ملتا ہے اور بقیہ جو ہے وہ بیٹے کو، یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف یہ ہے کہ چونکہ اس آزاد شدہ غلام کا جو آقا ہے اس کا باپ بھی موجود ہے اور اس کا جو ہے وہ بیٹا بھی موجود ہے، تو لہٰذا یہاں پر بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ کو جو ہے وہ چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور بقیہ جتنی بھی ولا ہوگی، جتنا بھی مال وراثت ہوگا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ بیٹے کو دے دیا جائے گا۔ جبکہ طرفین یعنی امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کل مال جو ہے وہ بیٹے کو ملے گا، یعنی جیسے اوپر آپ نے پڑھا تھا کہ جب مولا کا دادا اور اس کا بیٹا موجود ہو تو ساری کی ساری ولا جو ہے وہ بیٹے کو حاصل ہوتی ہے اور دادا کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو طرفین کے نزدیک اس صورت کے اندر بھی ساری کی ساری ولا، سارا کا سارا مال وراثت بیٹے کو ملے گا اور باپ جو ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ دادا کی صورت میں بالاتفاق بیٹے کو ہی سب ولا حاصل ہوگی، یعنی امام محمد، امام ابو یوسف، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان سب ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دادا کی صورت میں ساری کی ساری ولا بیٹے کو حاصل ہوگی اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، جبکہ باپ والی صورت میں ان کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہے، اور باپ والی صورت کے مطابق ہی باپ اور دادا میں جو ہے وہ فرق بھی ہو رہا ہے کہ جب ہم آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ طرفین کے نزدیک یعنی امام محمد اور امام اعظم کے نزدیک جو مسئلہ دادا والی صورت میں ہے وہی مسئلہ باپ والی صورت میں ہے، مطلب دادا اور بیٹا موجود ہے، ساری بلا بیٹے کو ملے گی، دادا محروم۔ اسی طرح باپ اور بیٹے کی صورت میں بھی ساری بلا جو ہے وہ بیٹے کو حاصل ہوگی اور باپ کو کچھ نہیں ملے گا، یہ طرفین کا موقف ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک دونوں مسئلوں میں فرق ہے، اور چونکہ ہماری جو گفتگو تھی کہ باپ اور دادا میں جو فرق ہے وہ کہاں کہاں پر ہے، تو یہ اس کا چوتھا مسئلہ تھا کہ امام ابو یوسف کے نزدیک دادا اور بیٹا موجود ہوگا تو ساری بلا بیٹے کو ملے گی، دادا محروم ہو جائے گا، جبکہ اگر دادا کی جگہ پر باپ موجود ہو تو اس صورت میں ساری بلا بیٹے کو حاصل نہیں ہوگی بلکہ باپ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا اور بیٹے کو بقیہ ساری بلا جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک اس مسئلے میں باپ اور دادا میں فرق ہے، جبکہ طرفین کے نزدیک باپ اور دادا میں یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہماری جو عبارت تھی کہ دادا جو ہوتا ہے وہ باپ ہی کی طرح ہوتا ہے، سوائے ان چار مسائل میں کہ جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ یہاں پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور یہی چار مسائل
آئندہ آنے والے ابواب میں بھی جگہ جگہ جو ہے نا وہ آئیں گے. جیسے ایک مسئلہ ماں کے احوال کے اندر آئے گا، ایک مسئلہ جو ہے وہ دادی نانی یعنی جدہ صحیحہ کے جو احوال ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ آئے گا. اور اسی طرح 2 مسئلے اور مقامات پر جو ہے نا وہ مذکور ہوں گے. چونکہ یہاں پر دادا کی گفتگو چل رہی تھی تو اس لیے یہاں پر بھی ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ عز و جل اگلے درس میں جو اخیافی بھائی بہن کے احوال ہیں اور اسی طرح بیوی اور شوہر ان کے احوال کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے.